أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ کریم نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جن بھائی کی آج شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ پاک ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور اس خاندان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور طرح طرح کی حدیثیں، اس طریقے کی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ ہم سنیں تو ہمارے ایمان بھی تازہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ وکلا بقبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائق۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کے سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ ساری مخلوق کے سننے کی طاقت اس فرشتے کے پاس ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت تک جب بھی کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس آواز کو سن کر کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے الی یوم القیامہ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک۔ فرشتہ کہتا ہے حضور فلاں بن فلاں نے، فلاں جس کا نام یہ ہے اس کے والد کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے بڑی خوبصورت دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہم کراچی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، فرشتہ مدینہ منورہ میں جو روضہ رسول پر موجود ہے ہماری آواز کو سن لیتا ہے۔ لک ایٹ دا لسننگ پاور آف دیٹ اینجل۔ اور صرف کراچی سے نہیں، افریقہ سے، یورپ سے، امریکہ سے، کہیں سے بھی کوئی درود پاک پڑھے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درود پاک روزانہ پڑھے جاتے ہیں، سب کی آواز وہ فرشتہ سنتا ہے، اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ریکگنائز بھی کرتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے کہ پڑھنے والا کون ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو نبی پاک کے روضہ رسول پر جو دربان ہے، جو فرشتہ میسنجر ہے، پہنچانے والا ہے، اس کی سماعت اور علم کا عالم یہ ہے، تو فرشتوں کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم اور سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوسری عشق والی بات، ہم یہاں درود پڑھیں، وہاں فرشتہ دربار رسالت میں ہمارا نام بھی اور ہمارے والد کا نام بھی پیش کرے کہ حضور فلاں بن فلاں نے درود پڑھا ہے۔ اب بتائیے ایک عاشق رسول کے لیے، ایک غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میں ادھر درود پڑھوں اور ادھر میرا نام نبی پاک کے دربار میں لیا جائے۔ اور جو روزانہ 100 بار درود پاک پڑھے، 200 بار بار درود پاک پڑھے اور اس کا نام بار بار دربار رسالت میں لیا جائے، بتائیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے۔ آپ کے دروازے پر بھی کوئی فقیر بار بار آ جائے، روز آ جائے، تو آپ کہے روز ہی آ جاتا ہے، چلو اس کا کام کر دیتے ہیں۔ جس کا ذکر روز دربار مصطفیٰ میں ہوگا، کبھی تو نبی پاک فرمائیں گے چلو اپنے اس غلام کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آقا توجہ فرمائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو درود پاک کی خوبصورت وظیفہ ہے بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری لگوانے کا۔ تو روزانہ بلکہ ہو سکے تو صبح و شام جس قدر ہو سکے درود پاک کو وقت دیجیے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ہم بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، مگر اسی وقت کو اگر ہم بچا لیں تو ذکر و درود کے لیے ہم بہت سارا وقت نکال سکتے ہیں۔ اپنی زبان سے ہم بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں، اسی زبان سے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ اس کے لیے جنت ہے۔ اب بتائیے یہ کتنی دیر لگی پڑھنے میں، لیکن کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے، درود پاک پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے
ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، فضول باتیں ہم سے گھنٹوں کروا لی جائیں، تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی مختصر ہے، اسی مختصر زندگی میں بہت سارے نیکیاں لے کر ہم نے دنیا سے جانا ہے، تو اپنی زندگی میں ذکر و درود کو شامل کیجئے، مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں نے جس موضوع پر کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں، جس موضوع پر کچھ بیان کرنا ہے، یہ ایک ایسی خوبصورتی ہے، ایک ایسی پیاری عادت ہے کہ جو نہ صرف اسلام میں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں اس کو سراہا جاتا ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خوبی ہے جس کو دنیا کی ہر نیشن، دنیا کی ہر قوم اچھا سمجھتی ہے، اور ہمارے اسلام میں اس پر بہت زیادہ انفسائز، بہت تاکید کی گئی ہے، مگر بدقسمتی سے آج ایسا لگتا ہے کہ یہ خوبی ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی خوبصورتی ہے جو ہر مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، مگر یہ عادت اب مسلمانوں میں کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بدقسمتی سے لوگ کمپیریزن بیان کرتے ہیں کہ یار مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے پاس یہ عادت نہیں ہے، اور وہ غیر مسلم ہیں اور ان کے اندر یہ عادت موجود ہے۔ وہ عادت کیا ہے؟ وہ خوبصورتی کیا ہے؟ وہ بیوٹی کیا ہے؟ وہ ہے سچ بولنا، سچا ہونا۔ یہ دنیا کے ہر مذہب میں پسندیدہ ہے، دنیا کی ہر قوم اسے اچھا سمجھتی ہے، اور سبحان اللہ، سچ کی جو تعلیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے، ہمارے آقا سچے آقا ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ نبی پاک نے زندگی بھر سچ کی تلقین کی ہے، اور مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے ذریعے ہمیں جھنجھوڑا ہے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ درس دیا گیا ہے کہ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے بول بالے کے درس ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، مگر آج اگر ہم دیکھیں تو پہلے کے زمانے میں بزرگ بیٹھے ہیں، ہم یہ سنتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، مگر آج ایسا لگتا ہے کہ شاید کبھی کبھی ہی سچ بولتا ہے، ورنہ زندگی بہت سارے جھوٹ کے درمیان رہتی ہے۔ لاجیکلی بھی اگر آپ انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، احادیث میں بھی یہ مضمون ملتا ہے، روایتوں میں بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو سچا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا، سچا ٹینشن فری ہوتا ہے، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، سچے کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر پیارے آقا کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ جو کہہ رہے یہ سچ کہہ رہے، مان لیا اور اسلام لیا ہے۔ یعنی ہمارے بزرگان دین اتنا سچ بولتے تھے کہ انہیں تبلیغ کرنے کی حاجت نہیں پڑتی تھی، انہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے کہ اتنے نورانی چہرے والے مسلمان ہوتے ہیں، ایسا سکون ان کے چہروں پر ہے۔ اور یاد رکھیے، اسی کے کمپیریزن میں، اسی کے تقابل میں جھوٹ بولنے والا آپ کو پریشان نظر آئے گا، ٹینشن میں نظر آئے گا، جھوٹ بولنے والے کے چہرے پر نور نہیں رہے گا۔ جھوٹ دنیا میں بھی وبا ہے، اور آخرت میں تو اللہ اکبر کس قدر اس کی سزائیں ہیں۔ حالانکہ سچ جو ہے یہ چابی ہے نیکیاں کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ حضور مجھے بدکاری کی بھی عادت ہے، جھوٹ بھی بولتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ اسلام میں یہ ساری چیزیں منع ہیں، میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں مگر یہ ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم صرف جھوٹ چھوڑ دو۔ عادتیں بہت ساری تھیں کہ ایک بیماری، ایک برائی چھوڑ دو۔ وہ راضی ہو گیا، اس نے بڑا آسان سمجھا کہ اگر جھوٹ ہی چھوڑنا ہے تو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب پہلا دن تھا، جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ نبی پاک نے بڑی حکمت عملی، سبحان اللہ، میرے آقا کی حکمت نہیں ہوگی تو کس کی حکمت ہوگی؟ تو اب نبی پاک نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ اس کا ٹائم آیا شراب پینے کا، شراب پینے کی طرف گیا تو سوچنے لگا کہ پی تو لوں گا، مگر رات جب دربار رسالت میں حاضر ہوں گا اور نبی پاک نے پوچھا کہ آج کیا 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 ہے تو کیسے بتاؤں گا کہ شراب بھی پی تھی؟ جھوٹ تو بول نہیں سکوں گا، ٹویسٹ تو کر نہیں سکوں گا اپنی بات کو۔ شراب خانے سے باہر آ گیا۔ اب بدکاری کرنے کی عادت تھی، بے حیائی کے کام کرنے کی عادت تھی۔ اب گیا اس طرف، پھر خیال آیا کہ اگر بدکاری کر لی تو پیارے آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گا تو بتانا پڑ جائے گا کیا کیا ہے۔ جھوٹ بولنے کی تو اب پکا وعدہ کر لیا ہے، بولنا سچ ہے،
اسٹیپ ڈاؤن کیا وہ کام بھی نہیں کیا, چوری کا دل چاہا وہ بھی نہیں کیا, رات دربار رسالت میں آ کر عرض کرتا حضور کمال کا آپ نے مشورہ دیا ہے, ایک جھوٹ چھوڑا ہے اس کی برکت سے ساری بیماریاں چھٹ گئی ہیں, ساری برائیاں زندگی سے ختم ہو گئی ہیں, آپ سچ کو تھام لیجئے, یاد رکھیے سچ کا بول بالا ہے, سچ کو آنچ نہیں ہے. پرٹیکولرلی کچھ دیر کے لیے مشکل ضرور لگتا ہے کہ یار سچ بولوں گا تو یہ نقصان ہو جائے گا, یہ لاس ہو جائے گا, پیچھے رہ جاؤں گا. نہیں جناب, سچوں کے ساتھ رب ہے, رب کی رضا ہے اور اللہ سچے کو نوازتا ہے. اپنی زندگی میں یہ طے کر لیجئے مسلمان جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منافق کی نشانیاں بتائیں, خدا نہ خواستہ مجھے اور آپ کو کوئی شخص کہہ دے یار منافق ہو آپ, کتنا غصہ آئے گا, یار مجھے منافق کہہ رہے ہو. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی 4 نشانیاں بتائی ہیں. فرمایا جس میں چاروں نشانیاں ہوں وہ پورا منافق ہے, ایک ہو اس میں منافقت کی ایک نشانی موجود ہے. اب سنیے ذرا اور غور کیجئے کہ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان, مومن, عاشق رسول, غلام رسول کہنے میں ہم پیچھے نہیں ہٹتے, مگر اللہ نہ کریں کہیں منافقوں والی عادتیں بھی تو ساتھ نہیں رکھی ہوئی. اگر ہیں تو آج مجھے اور آپ کو اس سے توبہ کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. سنیے گا حدیث پاک, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں منافقت کی, اب میں آپ کو علامتیں بتا رہا ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ منافق کی, یہ بخاری کی حدیث ہے, کہ 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. ایک ہوگی تو اس کو سمجھ لو کہ منافقت کی ایک نشانی اس کے پاس ہے. حدیث کا مضمون نمبر 1, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس میں خیانت کرے. کسی کے پاس امانت رکھی جائے اور وہ امانت لوٹاتے ہوئے ٹائم پہ نہ دے یا اس میں کوئی ڈنڈی مار دے, خیانت کرے, یہ منافقت کی پہلی علامت. نمبر 2, نبی پاک نے فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا یہ منافقت کی علامت ہے. آج دوستوں کو ہنسانے کے لیے, دوستوں کی کمپنی میں بیٹھ کر جناب لوگوں کو لطف اندوز کرنے کے لیے جھوٹے جھوٹے لطیفے واقعات سنانے, کیوں, بس ذرا مزہ آ رہا ہے. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. لوگ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. جھوٹ بولنا یہ منافقت کی علامت ہے. نمبر 3, نبی پاک نے فرمایا جب وعدہ کرے تو اب دھوکہ دے, وعدہ پورا نہ کرے. آج کل تو جملہ مشہور ہو گیا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا. استغفر اللہ, مسلمان وعدے کا پاسدار ہوتا ہے. آپ نے وعدہ کیا ہے, اب ایمان کی علامت یہ ہے کہ اسے پورا کیجئے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کام کاج تھا کسی شخص سے, کچھ پیسوں کا لین دین تھا. اس شخص نے نبی پاک سے کہا حضور یہی ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں. اللہ کے حبیب نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں یہی موجود ہوں, تم آ جاؤ. وہ بندہ گھر گیا اور گھر جا کر بھول گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پرٹیکولر پلیس پر اس نے ٹائم دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں, اب کھڑے رہیے گا. 3 دن بعد اس شخص کو یاد آیا. ذرا غور کیجئے گا, آج ہمیں 10 منٹ کوئی کھڑا کر دے اب لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. 3 دن بعد اسے خیال آیا کہ یار میں نے نبی پاک کو پرٹیکولر جگہ پر ٹائم دیا تھا. 3 دن بعد پہنچا, نبی پاک وہیں کھڑے ہوئے ہیں. فرمایا نوجوان تم سے وعدہ کیا تھا, تم نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا, میں تمہارے وعدے کی وجہ سے یہیں کھڑا ہوں. اللہ کے حبیب اتنی وعدے کی پاسداری کریں, اور ہم تو جناب وعدہ کرتے وقت ہی پلان یہ ہوتا ہے بس کسی طرح یہ پیسے دے دے, پھر دینے کس کو ہیں, پھر خود وصول کر لے گا. فکر ہی نہیں کرو. آج کل تو جملہ بڑا عام ہے, آپ فکر ہی نہ کریں. یقین کریں اب تو ایسا ذہن بن گیا جو کہتا ہے فکر نہ کرو اس کی فکر فوراً شروع ہو جاتی ہے. آپ فکر ہی نہ کریں, 2 دن میں آپ کا کام ہو گیا. وہ 2 دن پورے ہی نہیں ہو رہے بھائی. آپ پہلے ہی ٹائم بتا دیں 4 دن میں کریں گے, 5 دن میں کریں گے نہیں کریں گے. صرف آسرے دینے, صرف وعدے کرنے, صرف بندے کو ترخانا ہے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ منع نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی منع کرتا نہیں. بھائی منع نہیں کرتا لیکن کرتا بھی تو نہیں ہے, تو منع کرتے زیادہ اچھا ہے نا, انسان آسرے میں نہ رہے. کچھ لوگ سبھی کو ہاں بول رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا, فکر ہی نہیں کرو, ساری دنیا گھوم رہی ہے اس کے پیچھے. ایسا نہ کریں. اب تو دنیا میں ایک کورس کروایا جا رہا ہے, ہاؤ ٹو سے نو. نہیں کہنے کا طریقہ سیکھیے. جو کام نہیں کر سکتے منع کر دیجئے, لیکن وعدے کر کے ٹائم دے کر لوگوں کو پریشان کرنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. تیسری علامت ہے کہ وعدہ کرے اور دھوکہ دے, وعدہ پورا نہ کرنا, یہ منافقت کی علامت ہے. اور چوتھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جھگڑا کرے تو گالی دے, یہ منافق کی نشانی ہے. امتحان تو شروع ہی جب ہوتا ہے نا, آپ سے کوئی محبت سے پیش آئے آپ بھی محبت سے پیش آئیں, کوئی پھول پیش کرے آپ بھی پھول دے دیں, تو یہ کیا کمال کیا آپ نے. مسئلہ تو جب آپ کے اخلاق کا ٹیسٹ کب شروع ہوگا
کہ جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، آپ کاروبار پہ بیٹھے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کسی نے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی موٹی کوئی خراش لگ گئی گاڑی کو، اب آپ کا ریئیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، اچھا خاصا نیک نمازی، چہرے پر داڑھی بھی ہوتی ہے اور زبان سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی تو امتحان ہے نا۔ آپ نعت تو ہم سارے ہی پڑھتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، نبی پاک کا غلام بھی کہتے ہیں، اور ادھر جناب بات بات پر ہماری زبان پر گالی آ جاتی ہے، میں بتاتا ہوں کون ہوں۔ بندہ کہتا ہے نا مجھے گالی دی ہے، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، اور واقعی وہ بتا رہا ہوتا ہے وہ کون ہے، اس کی تربیت کیسے ہوئی ہے۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو، غصہ آ رہا ہے اور اب اپنے آپ پر آپ نے قابو پایا۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے مسلمان ہونا، یہ ہے نبی پاک کا غلام ہونا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، ٹٹ فور ٹٹ، جیسے کو تیسا، یہ اسلام نہیں ہے۔ مزہ ہی اس بات میں ہے کہ آپ پر کسی نے واقعی ظلم کیا ہے۔ حدیث پاک ہے نا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت میں محل ملے اور اس کا حساب آسانی سے لیا جائے، ہم سارے ہی چاہتے ہیں، دونوں ہی نام بہت بڑے ہیں کہ جنت میں محل بھی مل جائے اور حساب بھی آسانی سے ہو جائے۔ 3 عادتیں اپنانی ہوں گی۔ حدیث کا مضمون ہے جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑ لو۔ یہ ہے اسلام۔ اور کتنی خوبصورت باتیں سوچئے، اگر یہ جوڑنے والی عادت ہمیں مل جائے۔ فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، شادی کی محفل ہے، مگر نارملی شادی کے دنوں میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پرانے غم یاد آ جاتے ہیں، پرانی جناب وہ دشمنیاں یاد آ جاتی ہیں۔ میں نہیں آؤں گا فلاں کی شادی میں، کیوں نہیں آئیں گے، انہوں نے فلاں 5 سال پہلے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ یار آج خوشی کے موقع پر ہی تمہیں یہ بات یاد آئی ہے، ان دنوں میں تو بھلا دیتے، محبتیں بانٹتے، لیکن نہیں، ان کو پتا ہے کہ شادی کے موقع پر ہی ٹانگ اڑانی ہے۔ خدا کے واسطے جوڑنے والے بنیے، توڑنے والے نہ بنیے۔ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کسی نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، لوگ کہتے ہیں اس نے مجھے دعوت میں نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا، محروم کیا نا۔ اگر جنت میں گھر چاہیے، اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب آسانی سے ہو جائے، تو یہ حدیث یاد رکھنا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہے مشکل، نفس کو بھاری پڑتا ہے، یار میں کیوں معاف کروں، اس نے کون سا میرے ساتھ اچھا کیا تھا۔ تو یہی تو کمال ہے نا۔ حدیث پاک ہے نا بخاری شریف کی کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو غصے کے وقت پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ بڑا آسان ہے گالی کا جواب گالی دینا، بڑا آسان ہے تھپڑ کا جواب تھپڑ دینا، بڑا آسان ہے کسی کی بری بات کا بری بات سے جواب دینا۔ مشکل کام یہ ہے، مرد ہو نا تو مشکل کام اپناؤ کہ مجھے اس نے برا کہا ہے میں پھر بھی اسے معاف کر دوں گا، اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے میں پھر بھی اس کا بدلہ نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ فیصلہ آپ کیجئے، گالی کا جواب گالی دے کر دل کو تو تسکین ہوگی، ثواب کوئی نہیں ملے گا، شاید بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، مگر معاف کر کر جنت پا سکتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ پا سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات خاندانوں میں بڑی دوریاں ہو گئی ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں دوریاں ہوتی ہیں، فیملی میں دوریاں ہوتی ہیں، اور اب وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کہیں نا یار آپ کیوں نہیں جاتے فلاں چچا کے یہاں، تو کہتے ہیں یار انہوں نے ایک بار ہمارے ساتھ بڑا برا کیا تھا، بس ایک بار وہ معافی مانگ لے پھر ہم چلے جائیں گے، ایک سوری کر لیں پھر ہم چلے جائیں گے۔ بھائی بھائی میں لڑائی ہے، 10 سال سے دونوں بھائی ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے، ارے بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ بس ایک بار بھائی نے اس طرح کہہ دیا تھا، بس ایک بار وہ بھائی معافی مانگ لے میں چلا جاؤں گا۔ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، بیوی اپنے گھر بیٹھی ہے، شوہر اپنے گھر بیٹھا ہے، دونوں طرف سے ایک ہی انتظار ہے، وہ آ کر لے جائے یا یہ معافی مانگ لے تو ہم چلے جائیں گے۔ ایک سوری ہے، ایک معافی ہے جو بھائی بھائی کو دور کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک معافی ہے جو رشتہ داروں میں دوریاں ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ میاں بیوی اچھا مس بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، یاد بھی آ رہی ہے، دوستوں کو بھی، 2 دوست تھے بچپن کے، آج ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہے، اکیلے میں یاد بھی کرتے ہیں اس دوست کو، لیکن دل میں تمنا یہ ہے کہ وہ پہلے معافی مانگے، دل اس نے تو دکھایا تھا، تکلیف اس نے پہنچائی تھی، اب وہ معافی مانگے میں چلا جاؤں گا۔ ذرا سوچو یار، ایک معافی نے ہمیں سالوں سے دور کیا ہوا ہے، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، میاں بیوی کو۔ ایسا نہ کرو، زندگی بہت تھوڑی ہے، اپنے تھوڑے ہی ہوتے ہیں،
پیار بانٹ کر جی لیجئے. آپ آگے بڑھ کر معافی مانگ لیجئے نا. ہماری میمنی میں کہتے ہیں نا, جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں. آپ جھک جائیے, آپ معافی مانگ لیجئے. چلو کوئی بات نہیں. اچھا یہ بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں یار میری غلطی نہیں, میں کیوں معافی مانگوں. یہی تو آپ نے اسٹیپ فارورڈ کرنا ہے. اگر وہ یہ ثواب نہیں کما رہا, آپ آگے بڑھ کر دل ملا لیجئے. اللہ ملانے والوں کو, اللہ جوڑنے والوں کو, اللہ محرومی کو ختم کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. کیا معلوم یہ قدم بڑھانا, یہ معاف کر دینا, یہ درگزر کرنا آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ایک حدیث پاک ہے, ڈرا دینے والی حدیث ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا میں معاف نہیں کروں گا, میں تو بدلہ لوں گا, میں بتاؤں گا میں کون ہوں, اس نے مجھے چھیڑا ہے اب میں بتاؤں گا کون ہوں. اے ریونج لینے والو, اے بدلے لینے والو, اے توڑنے والو, اگر قیامت کے دن میری اور آپ کی غلطیوں پر ہمیں پکڑ لیا گیا, ہم کیا جواب دیں گے؟ معاف کر دیجئے. یہ کہہ کر معاف کیجئے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ, میں اس کو معاف کرتا ہوں, مولا تو مجھے معاف فرما دے. وہ کریم جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بندہ ہو کر بندے کو معاف کر رہا ہے, وہ تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. شب قدر کی دعا کیا پڑھتے ہو؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. اللہ سے کہتے ہو اللہ مجھے معاف کر دے, تو معافی کو پسند کرنے والا ہے. خود معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. نہ ملازم کو معاف کرتے ہیں, نہ رشتہ دار کو معاف کرتے ہیں, نہ بیوی کو معاف کرتے ہیں. نہ کرو ایسا, دل بڑا کر لو. غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں, ہم سارے انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں. جس رشتہ دار نے, جس دوست نے, جس پڑوسی نے آپ کا دل دکھایا, وہ بھی انسان ہے. ہو گئی خطا, کر دو معاف, اللہ ہمیں معاف کر دے, یہ ہمارے لیے بہت ہے. اے کاش آج کے اس مختصر سے, چونکہ فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں, بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں میں, فیملی میں جدائی ہو جاتی ہے. آگے بڑھیے, ختم کیجئے دشمنی کو. اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اور جوڑ لیجئے. یہ جو خوشی کا موقع آپ کے خاندان میں آیا ہے, مجھے کسی نے نہیں کہا اس موضوع پر بیان کرنے کو. اگر خاندان میں کوئی ایسا ہے جس سے کسی وجہ سے دوری ہے, آج کل جا کر اس سے دوستی کر لیجئے. اللہ کریم اور خوشیاں ڈال دے گا, اور رحمتیں آ جائیں گی. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, زندگی میں سچ اپنائیے. سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے, جھوٹ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. سچا انسان ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے, جھوٹا ہمیشہ مضطرب اور ٹینشن میں رہتا ہے. سچے کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ میں نے کیا کہا ہے, جھوٹے کو جھوٹ بول کر یاد رکھنا پڑتا ہے کہ یار فلاں کو یہ کہا تھا, فلاں کو وہ کہا تھا. وہ کہتے ہیں نا جو آفس میں جا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 2 دن اس لیے نہیں آیا تھا کہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی انتقال کر چکی ہیں, اب دوبارہ نانی بیمار نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں جھوٹ بولا تھا, تو اب یاد رکھنا پڑتا ہے. تو جھوٹ نہ بولیں, ہمیشہ سچ بولیں. بعض اوقات آپ کو لگتا ہوگا کہ سچ بولوں گا تو سزا ملے گی, پنشمنٹ ملے گی, یا تھوڑی سی کٹوتی ہو جائے گی. کوئی بات نہیں, جھوٹ اتنی بری بلا ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے, بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے, فرشتہ اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب ہم نے جھوٹ بول بول کر فرشتے ہی اتنے دور کر دیے, تو کدھر سے رحمتیں نازل ہوں گی. تو آپ سچ بولنے والے بنیے, انشاءاللہ رب کی رحمتیں, برکتیں آپ کے گھر پر نازل ہوں گی. آج ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی ہم اپنے بچوں کی کیا ٹریننگ کر رہے ہیں. گھر میں ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں اب بیٹا فون پہ کہہ دو ابو نہیں ہے گھر میں, ابو سوئے ہوئے ہیں. اب وہی بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ باپ مجھے کہہ رہا ہے کہ ابو سوئے ہوئے ہیں, حالانکہ ابو گھر میں ہیں, جاگ رہے ہیں, یا ابو گھر میں ہیں کہہ رہے کہہ دو ابو نہیں ہے. میں اور آپ کیا ٹریننگ کر رہے ہیں اپنے بچے کی, کہ اس کو بچپن سے سکھا رہے ہیں کہ بیٹا جب جی چاہے جھوٹ بول دینا. یہی بچہ بڑا ہو کر پھر باپ کو گھما رہا ہوتا ہے, ابو میں ادھر نہیں گیا تھا, نہیں میں تو دوستوں میں تھا, میں مسجد گیا تھا. وہ کہتا مسجد کیا کہیں اور ہوتا ہے, کیونکہ بچپن سے ہم نے جھوٹ بولنا سکھایا. غوث پاک کا واقعہ یاد نہیں ہے, چھوٹی عمر ہے, اور غوث پاک کی والدہ نے کیا کہا تھا, بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. بن گئے غوث اعظم, پیران پیر بن گئے, شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے. تربیت کیجیے اپنے بچوں کی سچ پر, اور اس کے لیے پہلے مجھے اور آپ کو سچا بننا ہوگا. ہر حال میں سچ, کاروبار میں سچ بولیں. جھوٹ بول کر مال تو بک جائے گا, جھوٹ بول کر سودا تو بک جائے گا, مگر برکت ختم ہو جائے گی. آپ سچ بولیے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی اسٹور والے, جو بھی دکاندار سچا مال بیچتے ہیں, اصلی مال بیچتے ہیں, سچ بول کر بیچتے ہیں, لوگ ان کے پاس زیادہ ہی جاتے ہیں, مہنگا بھی خریدتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یار میں جھوٹ بولوں گا, نہیں بولوں گا, مارکیٹ میں دوسرے لوگ بیچ دیں گے. ہماری مارکیٹ میں جناب
سارے ملاوٹ کر رہے ہیں, ساری جھوٹی سٹیمپ لگا کر کپڑا بیچ دیتے ہیں, میں پیچھے رہ جاؤں گا. پیچھے نہیں رہیں گے. اللہ رزق دینے والا ہے, جو آپ کی روزی میں وہ آ کر مل کر رہے گا. آپ ہمت تو کریں نا, آپ سچ کو پکڑ تو رکھیں. انشاءاللہ اللہ سچے کے ساتھ ہے. بلکہ قرآن میں اس نے ہمیں فرمایا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو انشاءاللہ برکت آپ کے ساتھ رہے گی. تو اے کاش آج کے اس مختصر سے اجتماع میں, اس مختصر سے پروگرام میں ایک درس لے کے جائیے. اور یہ جو گیدرنگز میں مذاق میں جھوٹ بولا جاتا ہے, آخری بات پھر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ینگسٹر بیٹھے, دوستوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے ستانے کے لیے. کسی ایک کی فلم چڑھا رہے ہوتے ہیں فلاں کو. اب یہ جو آج کل وہ کون سا ڈے آتا ہے اپریل فول, تو اس میں جناب فون کر کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لی, یا کسی کو کہا بھائی جاؤ تمہاری والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو فلاں بیمار ہو گیا ہے. یہ جو مذاق کرتے ہیں نا, کرسی کھینچ لی, تنگ کرتے, کسی کے کپڑے جوتے چھپا لیے, تھوڑی دیر کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مزہ آ رہا ہے, پریشان کرنا اچھا نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اس طرح کا مذاق کرتے ہیں نا, دل آزار مذاق, انہیں قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت کی طرف بلایا جائے گا. آ جاؤ جنت کی طرف. وہ دوڑتے ہوئے جب جنت کی طرف جائیں گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہی کرتے ہیں نا, بلا کے دروازہ بند کر دیتے ہیں, بلا کے غائب ہو جاتے ہیں, گھنٹی بجا کے چلے جاتے ہیں. تکلیف دہ مذاق نہیں ہونا چاہیے. ایک فرق آج سمجھ لیجئے, مذاق اور مزاح میں فرق ہے. مزاح کیا ہے؟ میں کوئی ایسی بات کروں کہ میں بھی خوش ہو جاؤں, آپ بھی خوش ہو جائیں, مسکراہٹ سب کے چہروں پر آ جائے, کسی کا دل نہ دکھے. اور مزاح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے. نبی پاک نے بعض اوقات صحابہ کرام کے ساتھ بہت خوبصورت مزاح فرمایا. آج بھی سنے تو مسکراہٹ آ جاتی ہے. ایک صحابیہ آئی نبی پاک کے پاس کہ حضور مجھے اونٹ چاہیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہیں تو ہم اونٹ کا بچہ دیں گے. کہ حضور میں آپ سے اونٹ مانگ رہی ہوں, آپ اونٹ کا بچہ دیں گے, بچے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے. اب یہ بات کتنی خوبصورت ہے, سب کے چہروں پہ مسکراہٹ. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. تو یہ انداز تو بہت اچھا ہے, لیکن کسی کو ستا کر مسکراہٹ لانا, کسی کو تکلیف پہنچا کر ہمیں مزہ لینا, یہ مذاق ہے اور یہ گناہ ہے, حرام ہے. اب جنت کی طرف بلایا جائے گا, انہیں جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. وہ پھر جائیں گے, پھر بلایا جائے گا, آ جاؤ جنت کی طرف, پھر دوڑتے ہوئے آئیں گے, پھر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. ایسا کئی بار کیا جائے گا اور آخر وہ جنت سے مایوس ہو کر واپس چلے جائیں گے. تو مسلمان کو تکلیف پہنچا کر کسی کو خوشی لینے کا حق نہیں ہے. مسلمان کی تکلیف اور مسلمان کو ایذا پہنچانا کتنا برا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں من آذل بارہ کا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی انسان کو, من آذا مسلمن فقط آذانی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہم نماز روزے, مجھے ماشاءاللہ بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں جو نمازی ہیں, روزہ دار ہیں, حج بھی کیے ہوں گے, ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. مگر اس میں اکثر معاملات ہمارے حقوق اللہ کے ہیں. نماز میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, روزہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, حج اور زکوٰۃ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر کوئی شخص حقوق اللہ میں کمزور بھی ہوگا, اللہ سے سچی توبہ کرے گا, اللہ معاف فرما دے گا. مگر حقوق العباد, بندوں کے اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میری وجہ سے میرے فیملی کو, میری بیوی کو, میرے بچوں کو, میرے ماں باپ کو, بھائی بہنوں کو, ملازمین کو, پڑوسیوں کو, سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے جو سراؤنڈنگ ہے نا اس کو پہلے دیکھیں. بعض اوقات ہم پورے محلے کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں, اوہو پورے محلے میں ان کے اخلاق کے ڈنکے ہوتے ہیں, مگر فیملی ساری پریشان ہوتی ہے. فرسٹ آف آل حق ہے فیملی کا, پھر پڑوسیوں کا, جو جتنا قریب ہے نا اس کا اتنا حق ہے. بعد والوں کی باری بعد میں آئے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ مجھے بھی سچ نصیب فرمائے, آپ کو بھی سچ بولنا نصیب فرمائے, جھوٹ سے ہمیشہ ہمیں بچائے رکھے. اور اے کاش ہم معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے اور جوڑنے والے بن جائیں. یہی باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. اس ماحول سے وابستہ رہیں گے, مدنی چینل پر پروگرامز دیکھتے رہیں گے, انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی سیکھتے رہیں گے. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے اور ہر سیٹرڈے کو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. کل ہفتہ ہے, ہو سکے تو فیضان مدینہ آ کر, ورنہ ایٹ لیسٹ مدنی چینل پر بیٹھ کر رات عشاء کے بعد ضرور مدنی مذاکرہ دیکھیں. گھر جوڑنے والی باتیں, گھر میں اچھا ماحول بنانے والی باتیں ہمیں مدنی مذاکرے میں سیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر آخر میں مبارکباد بھی پیش کروں گا اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کریم, کن کی شادی ہے ماشاءاللہ, دولہے حمزہ بھائی
माशाल्लाह हमारे हमज़ा भाई की शादी को खाना आबादी फरमाए और इनके इस पूरे घराने पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह मनकबत गौसे पाक होगी इंशाअल्लाह। इमदाद कुन